اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کو سورۃ الروم کی آیت کی عجیب تفسیر بتائیں جو آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے سکتی ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ عام طور پر مفسرین اس جملے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مٹی جیسی بے جان چیز سے انسان کو بنایا، یا جیسے مرغی کے انڈے سے جاندار چوزہ نکالا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حیہ سے مراد مومن اور میت سے مراد کافر، کیونکہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو زندگی اور کفر کو موت کہا ہے۔ اس صورت میں معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے ایمان والے نکال لاتا ہے، لیکن یہ سب تشریحات وہ ہیں جو آپ کو تقریباً ہر تفسیر اور آسان ترجمے میں مل جائیں گی۔ تو پھر میں اس آیت کو کیوں ذکر کر رہی ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس جملے کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتی ہوں کہ وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا کی مایوسی صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم جس مشکل حالت اور مردہ میں جی رہے ہوتے ہیں اس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میت پوری زندگی میت ہی رہے گا، حالانکہ قرآن کا یہ ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو میت یعنی مردہ ماحول سے حیہ یعنی کام کی چیز کو نکال لاتی ہے۔ لیکن شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ قرآن کے اس جملے سے ہماری زندگی کے مختلف پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ مجھے بے مقصد انسان سے با مقصد انسان بنا سکتی ہے، مجھے گناہ گار سے فرما بردار انسان بنا سکتی ہے، مجھے شیطان سے ہارے ہوئے انسان سے نفس شیطان کے خلاف جیتا ہوا انسان بنا سکتی ہے، مجھے شقی اور بدبخت سے سعید اور خوش بخت بنا سکتی ہے۔ شیطان مجھ سے گناہ کروا کے اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن قرآن کا یہ جملہ اللہ کے ساتھ میرے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ضرور ایک دن میرے مردہ وجود سے بھی کوئی خیر اور بھلائی کا کام نکلے گا، کیونکہ میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو مردہ زمین کو زندگی دے کر پیداوار کے قابل بنا دیتا ہے۔ آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے ارد گرد کا سارا ماحول اس وقت بانجھ ہو چکا ہے، لوگوں کے ہلاک مر چکے ہیں، سب بھیڑ چھال چل رہے ہیں، کوئی کرسٹ دکھائی نہیں دیتی ہیں، اصلاحاتیں مانند پڑ گئی ہیں، کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے ایسے مردہ ماحول میں میرے لیے کام کرنا بے فائدہ ہے۔ تو قرآن کا یہ جملہ زبان سے دہرا لیں کہ اللہ مردہ ماحول سے ایک نئی زندگی نکال لاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے علاقے میں موجود ہونے سے کوئی حی نکل آئے اور جو آپ کی زندگی سے بڑے سفر کا رفیقار بن جائے، جو آپ کے ذہن اور آپ کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دے، جو آپ کے مقصد کی تکمیل میں دست و بازو بن جائے، جو آپ کا مشکل کا ساتھی بن جائے اور آپ ہر محاذ کا ہم سفر بن جائیں۔ آپ کی زندگی میں غموں و دکھوں کے اندھیرے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، تو پھر نا امید نہ ہو، مایوسی کو دل میں جگہ نہ دے، خودکش کا نہ سوچیں، بلکہ اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کھولیں اور یہ عبارت پڑھیں، یخرج الحی من المیت۔ میرا رب تو وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو زندوں کو مردوں سے نکال سکتا ہے، تو کیا وہ میری زندگی میں رنگ نہیں بھر سکتا؟ آپ کا رب وہ ہے جو آپ کے غم سے خوشی، درد سے راحت، کرب سے اضطراب سے چین،
سکون غربت سے مالداری، بیماری سے تندرستی، صحت خزاں سے بہار اور رات سے دن نکال سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی پھنسی کشتی کو ساحل پر لگا سکتا ہے۔ بے شک اگر آپ دین کی کسی محنت سے جڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں کوشش کے باوجود کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو ہمت ہار کر کام مت چھوڑیں، لگے رہیں، محنت کریں، محنت کرتے رہیں اور مخلص رہیں دین کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اور اللہ جلد ہی منفی سے مثبت نکال لے گا۔ اگر کوئی انسان یوز لیس نظر آتا ہے تو اسے حقیر مت جانیے، اس کی بے عزتی نہ کریں، ممکن ہے اس کا رب اسے یوزفل بنا دے، پھر آپ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر شرمندگی سے دیکھ بھی نہ سکیں۔ آپ نے والدین کے کہنے پر کسی سے شادی کی اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ میرے مناسب نہیں تھا، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، تو کچھ صبر کریں اور یاد کر لیں کہ آپ کا اللہ سب کر سکتا ہے، وہ اس رشتے میں برکت پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس رشتے کو آپ بوجھ رہی ہیں یہی کل آپ کا کے لیے سکون بن جائے گا، یہی آپ کے لیے راحت اور خوشی کی وجہ بن جائے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسی رشتے میں آپ کے لیے ایسی اولاد پیدا کر دیں جو آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بخشش کا سبب بن جائے، مگر صبر تو کیجیے۔ اوکے، صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔